السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پولیٹیکل سائنس اور LLB کے اہم پیپر انٹرنیشنل لا کے بیسک آسپیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری ویڈیوز تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ہم لوگ فائنل مراحل میں، تو اسٹوڈنٹس ہماری پلے لسٹ میں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے اس پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کو مشکل سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، انتہائی آسان پیپر ہے۔ اس کو سمپل طریقے سے جسٹ اگر آپ ویڈیوز ہی دیکھ لیں تو آپ کا یہ پیپر تیار ہو سکتا ہے، آپ کو بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا مشکل نہیں ہے انٹرنیشنل لا، کیونکہ یہ ایک کنسیپچول پیپر ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورسز آف انٹرنیشنل لا، کہ انٹرنیشنل لا بنیادی طور پر بنا کہاں سے۔ جس طرح ہم لوگ اپنے آئین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ بناتی ہے، تو پارلیمنٹ سے ہمارا آئین تشکیل پاتا ہے، تو ہمارا بیسک سورس آف جو ہماری لیجسلیشن ہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں دو طرح کے سورسز ہیں، ایک ہے فارمل سورسز، دوسرے ہیں انفارمل سورسز۔ تو جہاں تک فارمل سورسز کی بات ہے، جورسٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اسٹیٹس کی ایک کنسنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی فارمل اس کا سورس بن جاتی ہے، جس پہ وہ ولنگلی کنسنٹ دے دیتے ہیں کسی چیز پہ، تو وہ بیسیکلی وہ سورس ہے فرسٹ فارمل سورس۔ جہاں تک انفارمل سورس کا تعلق ہے، اس میں 4-5 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو آپ کو ڈیٹیل سے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹریٹیز ہوتی ہیں، بعض ممالک کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سورسز کی بات ہو رہی ہے، تو ٹریٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ٹریٹی جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ ممالک کے درمیان کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ریٹن ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس پہ وہ دونوں کنٹریز بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ کنڈیشنز ایسی کنڈیشنز پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جس کی بیس پہ ہم لوگ ان کو انٹرنیشنل لا کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا میں انہی ایشوز کو سالو کرتے ہوئے، انہی کی ہی ٹریٹیز کا سہارا لیتے ہوئے، انہی کو پروف کے طور پر پیش کرتے ہوئے ہم لوگ انٹرنیشنل لا کا سورس قرار دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کسٹمز وہ زندگی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے رسم و رواجات ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جن کو کسی نے کبھی چینج نہیں کیا اور نہ ہی چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چونکہ وہ نیچرل، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچرل جسٹس کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہم لوگ کسٹمز کا نام دیتے ہیں۔ تو کسٹمز ہمارا دوسرا سورس ہے انٹرنیشنل لا کا۔ اس کے بعد جو ڈیسیژنز آتے ہیں ہمارے ٹریبونلز کے، مختلف جوڈیشل اور اپیلنگ ٹریبونل کے ڈیسیژنز جو آتے ہیں، وہ ڈیسیژنز بھی ہمارے انٹرنیشنل لا کا سورس بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جورسٹ ورک ہے، دنیا کے بہت سے جورسٹ ایسے اسکالرز موجود ہیں جو لا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے سجیشن لی جاتی ہیں، ان سے مختلف فیصلے کرتے ہوئے مختلف قسم کی ان سے ایڈوائزز لی جاتی ہیں۔ تو وہ ایک لا کی ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے کہا جائے تو جورسٹ کا ورک جو ہے وہ بھی ہمارا جو بیسک سورس آف لا انٹرنیشنل لا ہے اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ڈیسیژن یا ڈٹرمنیشنز آف انسٹیٹیوشن، انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے جو بعض اوقات بعض ڈیسیژنز فائنل کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے انٹرنیشنل لا کا سورس بنتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک فارمل، دوسرا اور انفارمل میں ہم نے آپ کو 5 سورسز کی ڈیٹیل دی ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگ آرام سے اس کویسچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر اگر ان کو سننا چاہیں تو جو فارمل سورسز ہیں وہ اسٹیٹس کی کنسنٹ ہوتی ہے، اور جہاں تک انفارمل سورسز کا تعلق ہے اس میں ٹریٹیز آ جاتی ہیں، کسٹمز آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیسیژنز آف جوڈیشل یا پھر جو ٹریبونل ہیں ان کے جو ڈیسیژنز ہے، جورسٹ ورک ہے، پھر 5ویں نمبر پر ڈیسیژنز یا ڈٹرمنیشنز آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مین سورسز آف انٹرنیشنل لا ہیں۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔